لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما للإمام المنتظر اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. سورہ مبارکہ انعام کی وہ آیت جس پر کل رات کی مجلس ختم ہوئی، اور اسی سیکوینس میں سورہ مبارکہ نور. سورہ مبارکہ انعام: فَقُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. آؤ، تعالو، آؤ، اتلو، میں تلاوت کروں ان چیزوں کی جو اللہ نے تم پر حرام کی. اللہ نے حرام کیا ہے لا تقربوا الفواحش، بے حیائی، شیمفل ایکٹس، انڈیسنٹ ایکٹیویٹیز، بے شرمی اور بے غیرتی کے کام، اس کے قریب نہ جانا. یہ اللہ جو حرام کر رہا ہے ان کھلے ہوئے بے حیائی کے کاموں کو. اور سورہ نور: لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے پہ نہ چلنا. ومن یتبع خطوات الشیطان، جو شیطان کے راستے پہ چلتا ہے، فإنہ، تو یہ شیطان، یأمر بالفحشاء والمنکر، تمہیں بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے. اللہ بے حیائی کے کاموں کو حرام کر رہا ہے، شیطان بے حیائی کے کاموں کا حکم دے رہا. اس دنیا میں دو شریعتیں ہیں اور دونوں شریعتیں پیرالل چل رہی ہیں. ایک اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت ہے اور ایک شیطان شریعت یہاں لے کے آیا ہے. اللہ کی شریعت میں بھی کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں حرام. شیطان کی شریعت میں بھی کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں. دیکھیں، لفظ امر بالمعروف اسلام کے ٹرم ہے، لیکن یہاں شیطان کے لیے استعمال ہوا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، وہ تمہیں حکم دے رہا ہے. یعنی شیطان کی نگاہ میں بے حیائی کا کام بالمعروف اچھا کام ہے. اچھا، اب یہ جو میں نے ابھی ایک جملہ کہا کہ دنیا میں دو شریعتیں، اس میں ایک پوری حدیث بھی ہمارے پاس ہے. سید نعمت اللہ جزائری ہمارے بہت مشہور مرجعیت یا اجتہاد کی طرف نہیں، وہ محدث ہیں. اب یہ مختلف برانچز ہیں اسلامی علوم کی. مفسر الگ ہے، محدث الگ ہے، فقیہ یا مجتہد یا مرجع الگ ہے، مورخ ہسٹری کا علم رکھنے والا الگ ہے. یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے میڈیکل سائنس میں، آئیے تشریف لائیے، آئیے فضل جی، علیکم السلام، علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میڈیکل سائنس میں جی پی ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. جی پی کی ایک لمٹ ہے، اس کے بعد اس سے زیادہ اس کو بولنے کی رضا بھی نہیں. ہمارے ہاں لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے ہیں. ممبر پہ آنے والے ہر اسپیکر سے وہ یہ ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں، اور بعض اسپیکر ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں کہ وہ قرآن کے مسئلے بھی بتائیں گے، چاہے ان کو قرآن پہ اتنی کمانڈ نہ ہو. وہ حدیث کے بارے میں بھی بات کریں گے، وہ فقہ کے اندر بھی انٹرفیئرنس کریں گے. فقہ جو ہے نا، یہ بہت ہی اسپیشلائز قسم کا ایک سبجیکٹ. لیکن اگر میں اس پہ دو جملے اور کہہ گیا تو پھر مرجعیت کی طرف ہم چلے جائیں گے، جہاں پہ مجھے
اس ویک ڈے کی مجلس میں نہیں جانا تھا. تو اب سید نعمت اللہ جزائری محدث ہیں, علامہ مجلسی کے شاگرد اور بہت ہی کلوز, بلکہ علامہ کا جو بہت ہی ایک ماسٹر پیس ورک ہے بہار الانوار, تو اتنا بڑا کام جب ہوتا ہے, کمپائل ہوتا ہے, تو ایک آدمی نہیں, اس کے ساتھ ایک ٹیم ہوتی. نعمت اللہ جزائری کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے اپنے استاد علامہ مجلسی سے اپنا ایک کنفیوژن یا ڈاؤٹ شیئر کیا کہ اللہ نے کچھ ایسی نعمتیں شیطان کو دی ہیں جو نماز شب پڑھنے والے متقی اور پرہیزگار مومن کو بھی نہیں. مثلا شیطان بیمار نہیں پڑتا, شیطان زندگی اس کی بہت طولانی, بہت لمبی عمر, اس کو روزی کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا, اس کے لیے ٹریولنگ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابھی ایسٹ میں ہے اور ابھی ویسٹ میں پہنچ جائے گا. اسے مومن کے اوپر کنٹرول بھی مل جاتا ہے. آلدو شب جمعہ کی مجلس میں جو حضرت نوح والی حدیث آئی کہ شیطان کہتا ہے کہ بہرحال یہ ایک بہت ہی ہارڈ کام تو ہے لیکن ہے, یعنی کنٹرول کر لیتا ہے مومن پر. تو اب یہ شیطان کو اللہ نے اتنی پاورز کیوں دی؟ کوئی اس کا خاص ریزن ہے؟ بھئی ایک ریزن تو یہ ہو سکتا ہے کہ مومن کو ٹیسٹ کرنا, لیکن نہیں. علامہ مجلسی نے, سید نعمت اللہ جزائری لکھتے ہیں کہ علامہ مجلسی میرے استاد نے مجھے اس کا یہ رپلائی دیا, کہا کہ ٹھیک ہے, آج شیطان جتنا برا ہے, مس گائیڈڈ ہے, گمراہ ہے, غلط ہے, لیکن ایک طویل عرصے اس نے اللہ کی عبادت تو کی, اور جس وقت وہ عبادت کر رہا تھا ایٹ دیٹ ٹائم وہ پورا سنسیئر بھی تھا. بھئی بہت سارے ہیپوکریٹ ہیں, عبادت کر رہے ہیں, لیکن اسی ٹائم پر ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کو نہیں مان رہے, وہ صرف پبلک کو شو کرنے کے لیے عبادت کر رہے ہیں, دل سے اس بات پہ بلیو نہیں کرتے. لیکن شیطان جس ٹائم پہ عبادت کر رہا تھا وہ پورا سنسیئر تھا. ہمارے یہاں ایک کمیونٹی میں اگر 100-200 آدمی سیدھے راستے پہ چلیں اور 5000 اگینسٹ ہوں تو 200 آدمی بھی اپنے آپ کو لونلی فیل کرتے ہیں اور بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے. اور کہا صرف اونلی ون سنگل پرسن, حضرت آدم سے پہلے اس دنیا میں جن تھے, اور شیطان ون آف دا جن, پوری قوم اللہ کے اگینسٹ تھے اور وہ پوری قوم کے اگینسٹ اکیلا سنگل پرسن تو شاید جن کو نہیں کہیں گے, چھوڑیے اس کو انگلش کو, تو شیطان عبادت کر رہا, بڑا سنسیئر ہے. اور جس وقت وہ آسمانوں پر گیا, اللہ نے جن کی قوم پہ عذاب بھیجا اور وہ شیطان کو بلا لیا آسمان پر, اس کا ریوارڈ. تو جب وہ آسمان پہ جا رہا تھا تو اس نے آسمان پہ ہر جگہ ایک بورڈ لکھا دیکھا, ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ نیکی کرنے والے کی نیکی وہ کبھی ضائع نہیں کرتا, ہر ایک کو ریوارڈ ملے گا. اب اس نے بھی اتنی نیکیاں کی, تو جب بہرحال وہ پرابلم ہوا اور شیطان کو کک آؤٹ کیا گیا اور اس کو آسمانوں سے نکالا گیا, تو شیطان نے یہی کہا کہ اے اللہ میں نے اتنی ساری نیکیاں بھی کی, اچھا اب جنت میں تو جا نہیں سکتا, جنت کے انٹری کی پہلی شرط ہے اسلام. اچھا یہ مسئلہ ویسے شیطان سے ہٹ کر بھی پیش آتا, بہت سارے ایسے ہیں جو مومن نہیں ہے لیکن نیکی کے کچھ کام کرتے ہیں, کوئی چیریٹی ورک بھی ہوتا ہے, کوئی سوشل ورک بھی ہوتا ہے, بہت ہائی لیول پہ نہ جائیے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نان مسلم ہیں لیکن اپنے والدین کی بڑی خدمت کرتے ہیں. آپ کو ہندوؤں میں بہت سارے ایسے ملیں گے, اللہ نے بہت دیا ہے لیکن پھر بھی روزانہ صبح کو اپنی ماں کے پیر کو بوسا دیں گے, پھر گھر سے نکلیں گے روزی کے لیے. تو اب یہ نیکیاں ہیں, ان کا بھی ایک ریوارڈ ہے اللہ کے پاس, جنت تو نہیں مل سکتی. تو نعمت اللہ جزائری کہتے ہیں کہ میرے استاد نے یہی رپلائی دیا علامہ مجلسی نے, کہ جب شیطان کو کک آؤٹ کیا گیا تو اس سے سوال کیا گیا کہ اس نے یہ سوال کیا, تو اے خدا جو میرا ایک اکاؤنٹ تیرے پاس کھلا ہوا تھا نیکیوں کا نا, وہ کہاں گیا؟ وہ جو میرا اتنی نیکیاں اس کا ثواب کہاں چلا گیا؟ کہا کہ وہ سب ہے, بتا تجھے کس طرح چاہیے. اب یہ تو شیطان کو بھی معلوم ہے کہ میں جنت میں نہیں جا سکتا, جو آج بہت سارے صاحبان ایمان کو نہیں معلوم.
وہ اس طرح سے جنت کا گیٹ کھول کے دوسروں کو اس میں انٹر کر رہے ہیں جیسے جنت کا کیئر ٹیکر اللہ نے انہی کو بنایا کہ آؤ بھائی تم بھی جنت میں، آؤ بھائی تم بھی جنت میں۔ تو خیر شیطان کو معلوم، تو اس نے کہا کہ خدا بندہ تو پھر ایسا کر کہ اسی دنیا میں مجھے یہ اور یہ اور یہ اور یہ بینیفٹ دے دے، روزی کا مسئلہ حل کر دے، صحت کا مسئلہ حل کر دے، یہ ٹریولنگ کا مسئلہ حل کر دے۔ یہ ہمارے بجٹ کا کتنا بڑا حصہ تو یہی 3-4 جو ایکسپینڈیچر ہیں اس میں ختم ہو جاتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہاں پہ ایک سسٹم ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ سسٹم بہت تیزی سے ٹوٹ رہا ہے، کتنے عرصے رہتا ہے اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا۔ تو مختصر بات یہ کہ شیطان کی نیکیاں، جب اس نے نیکی کی اس وقت وہ پورا سنسیئر تھا، یہ اس کا ریوارڈ بھی اللہ نے دیا۔ تو اس وقت شیطان آسمانوں سے جب چلا تو اس نے ایک سوال کیا کہ خدا بندہ یہ جو میری نیکیوں کا ریوارڈ ہے اس میں کچھ چیزیں اور بڑھا دے۔ اب صرف اس میں سے میں 2 جملے اس وقت پڑھ رہا ہوں کیونکہ جو میری آج کی اسپیچ کا آخری حصہ ہوگا، ابھی تک کی پلاننگ یہ ہے کہ یہی 2 چیزوں پہ جا کے اسپیچ ختم ہوگی۔ تو کہا کہ اے خدا صحت دے، ٹھیک، روزی کا مسئلہ نہ ہو مجھے، ٹھیک، ٹریولنگ میرے لیے بہت آسان ہو جائے، ٹھیک، مومن پہ مجھے کنٹرول مل جائے، ٹھیک۔ تو اس کا اکاؤنٹ بہت بڑا ہے، اس کے پاس بہت سارا ثواب یا نیکیاں جمع، اور کیا چاہیے؟ کہا کہ اے خدا تو نے اپنے بندوں کو، مومن بندوں کو اپنے پاس بلانے کے لیے اذان رکھی ہے، اور کال، آؤ اللہ کی طرف، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ حدیثوں میں تو یہاں تک ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو یہ سمجھو کہ مؤذن اذان نہیں دے رہا، خود اللہ اذان دے رہا اور بلا رہا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ میری طرف۔ اب حج میں بھی یہی اللہ کال کر رہا ہے کہ آؤ میری طرف نماز، تو یہ تیری تو اذان ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو فالو کرنے والوں کو بلانا چاہوں تو میرے لیے بھی ایک اذان چاہیے مجھے، ایک اذان تیری ہے تو ایک اذان میری ہو۔ یہ وہ ریوارڈ مانگ رہا ہے اپنی نیکی کا۔ خدا نے کہا بتا تیری اذان کیا ہے؟ کہا کہ یہ گانا بجانا، یہ میوزک اور یہ چیزیں۔ یہ شیطان نے ابھی بس خالی آدم ہی بنے ہیں، ابھی تو شاید ہوا بھی پیدا ہو گئیں لیکن ابھی ان کی اولاد نہیں ہوئی۔ اسی دن ڈیمانڈ کر لی کہ یہ جو گانا بجانا ہے، یہ جو میوزیشن ہے، یہ جو سنگر ہیں، یہ جو ڈسکو ڈانس ہوتے ہیں، یہ جو ہماری شادیوں میں مکس گیدرنگ میں گانے بجائے جاتے ہیں، کہا یہ میری اذان، اور میں اس کو اپنی اذان ڈکلیئر کرتا ہوں اور مجھے یہ آواز اسپریڈ کرنے کی پرمیشن دی جائے گا، ٹھیک۔ اور اے اللہ یہ تو اذان ہے، ایک وائس، ایک کال، آؤ اللہ کی طرف۔ تو اپنے پروفٹ بھی بھیجے گا جو لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے آئیں گے فزیکلی، مجھے بھی اپنے پروفٹ چاہیے جو میرے بندوں کو میری جانب لے کر آئیں، یعنی جو میرے کنٹرول۔ پیغمبر کیا کرتا؟ جو آدمی اللہ کے اگینسٹ ہو گیا، جو اللہ کو نہیں مانتا، اس کو اللہ کی طرف لے کے آتا۔ تو شیطان کہتا ہے جو میرے اگینسٹ ہو گیا، اب جو شیطان کے اگینسٹ ہوگا وہ اللہ کے پاس جائے گا نا۔ 2 ہی تو کیمپ ہے نا دنیا میں، نعوذ باللہ۔ اللہ کو اور شیطان کو ایکول نہیں بنا رہا ہوں، لیکن ظاہری اعتبار سے 2 ہی کیمپ ہے، شیطان سے نکلے گا۔ تو اب شیطان کہتا ہے مجھے واپس چاہیے اپنے بندے، تو اس کے لیے میرے بھی پروفٹ ہونے چاہیے۔ اچھا یہ بہت انٹرسٹنگ ایک حدیث ہے، اور اتنی انٹرسٹنگ ایک حدیث، سنگل اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ اس پہ میں نے پورا اشرہ پڑھا، اور اشرے کا ٹاپک ہے شیطان کا انٹرویو، کیونکہ اس کے اندر اللہ سوال کر رہا ہے، شیطان ریپلائی دے رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک رسول اللہ کی حدیث ہے جو رسول اللہ نے شیطان سے کچھ سوالات کیے، تو اللہ کے بندوں کو نماز سے کیوں روکتا ہے؟ وائے، یہ اس کی مومن کی نماز تجھے کیا نقصان پہنچاتی؟ تو شیطان نے بتایا مجھے نقصان پہنچتا، تو لوگوں کو حج سے کیوں روکتا؟ کیا نقصان ہے؟ شیطان نے بتایا میرا نقصان ہے، تو لوگوں کو صدقے سے کیوں روکتا؟ کہا کہ ادھر کوئی مومن صدقہ دیتا ہے، ادھر میری کمر یا بیک بون ٹوٹ جاتی ہے، بستر پہ گر جاتے ہیں، ڈسک سلپ ہوتی ہے نا، تو کتنی تکلیف ہو جاتی ہے ہم کو اور آپ کو، شیطان کو بھی یہ پرابلم ہوتا ہے۔ تو خیر یہ بہت انٹرسٹنگ 2 حدیث ہیں، ایک کو حدیث کہیں گے رسول اور شیطان کی بات، ایک جو ہے اللہ کی بارگاہ میں شیطان کے سوالات جب اس کو کک آؤٹ کر کے نکالا جا رہا۔ تو اس میں ایک سوال یہ، میرے پروفٹ
جو تیرے پاس چلے گئے اور میرے پاس آنے چاہیے، میں کیسے ان کو واپس لے کے آؤں؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے بتا کیا پروفٹ چاہیے. تو وہاں بھی اس نے جو دو قسم کے پروفٹ مانگے. اب ہمارے یہاں ایک نبی ہے، ایک رسول ہے، خیر میں کمپیئر نہیں کر رہا، توہین ہو رہی ہے، اور یہ بالکل ایگزیکٹ کمپیریزن بھی نہیں ہے. کہا دو، ایک جادوگر، یہ جو میجیشین ہے، جو جادو ہے، یہ جادو کا سلسلہ ایک زمانے میں بہت زیادہ تھا اور ابھی بھی. اور جادوگر کا جو سب سے زیادہ زور چلتا ہے وہ عورتوں پہ چلتا ہے. میں عورتوں کی توہین نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہرحال عورتیں زیادہ جادو پہ بلیو کرتی ہیں، اور جادوگر زیادہ تر، جو قرآن میں بھی ہاروت و ماروت کی اسٹوری آئی، مجھے ٹائم کا اتنا زیادہ ٹینشن رہتا ہے اور میں اس کو پریفر کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا، میں کمپلین نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ کچھ باتیں انکمپلیٹ کیوں رہ جاتی ہیں. تو وہ سب سے بڑا جادوگر کا مشن ہوتا ہے سیپریشن بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف. اور یہ سبجیکٹ چونکہ ابھی انکمپلیٹ ہے، شروع کی ایک دو مجلسوں میں بات آئی، پھر آئے گی. تو ایک یہ کہا کہ یہ جادوگر میرے پروفٹ ہیں، یعنی جو جادوگر کے پاس جاتا ہے گویا وہ پروفٹ آف شیطان کے پاس جاتا، وہ شیطان کی اطاعت کر رہا. جادوگر کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے کیمپ سے نکال کے شیطان کے کیمپ پہ لے جائے. پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں جو انسلٹنگ، جیسے ابراہیم کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو نمرود کے کیمپ سے نکال کے ایک خدا کی طرف لے کر آ جائیں، جیسے موسیٰ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ لوگوں کو فرعون کے کیمپ سے نکال کے رب العالمین کے پاس لے آئیں. اس کا بالکل الٹ کام. اور دوسرا یہ سنگرز، یہ پروفٹ ہیں، کہا یہ میرے پروفٹ کا سلسلہ ہے. بلکہ ایک جملہ شیطان نے تو نہیں کہا، میں کہہ دیتا ہوں کہ اللہ نے جو پروفٹ بھیجے وہ تو ایک جگہ آ کے وہ سلسلہ کمپلیٹ ہو گیا، آخری پروفٹ آ گیا. شیطان کے پروفٹ کبھی کمپلیٹ نہیں ہوں گے. دجال بھی جب آئے گا نا تو سنگر بن کے آئے گا اور میوزیشین بن کے آئے گا. اب حدیث آپ کو یاد آ گئی ہوگی کہ دجال کس طرح سے آئے گا. تو خلاصہ یہ کہ شیطان اپنے پروفٹ، اپنا ایک پورا سسٹم، یہ جملہ، یہ بات کہاں سے چلی؟ شیطان کی بھی ایک شریعت، اور بالکل پیرالل شریعت ہے. اللہ کی شریعت میں کچھ چیزیں واجب ہیں، شیطان کی شریعت میں کچھ اور چیزیں واجب ہیں. ان میں سے ایک ہے کہ یأمر بالفحشاء، سورہ نور کی آیت. شیطان حکم دیتا ہے، یأمر آرڈر دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے بے حیائی کے اور انڈیسنٹ کاموں کو معاشرے میں بڑھایا جائے. اب یہاں پہ رکی اور بہت ہی جلدی دو باتیں مجھے آج کی مجلس میں ابھی میری پلاننگ میں ہیں، جس میں تیسری پھر بات شروع ہونے والی ہے یہ میوزک اور گانے کے حوالے سے، لیکن ابھی نہیں، یہ اینڈ میں، اگر آج ٹائم ملا، ورنہ کل. شروع میں دو باتیں جو مجھے بتانا. نمبر ایک جملہ جو شاید میں نے اپنی فرسٹ مجلس میں کہا تھا، اور آج 8th مجلس ہے، پورا ایک ویک ہو گیا، تھوڑا اس کی ڈیٹیل آئے گی. سبجیکٹ وہی. کیا سبجیکٹ؟ شیطان حکم دیتا ہے بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی کے کام، شیمفل ایکٹ، انڈیسنٹ ایکٹیویٹیز. اور سورہ انعام میں اللہ اس سے روکتا ہے. اور کل جو ایک بات میں نے کہی تھی، صرف ایک جملہ اس کو ریپیٹ کروں کہ آپ ذرا یہ بھی دیکھ لیجیے کہ اتلو ما حرم ربکم علیکم. اللہ کا رسول مکے کے اندر جب تبلیغ اسلام اسٹارٹ کر رہا ہے تو ان آیتوں سے کیا ہو میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تم پہ کیا حرام کیا ہے. پوری ڈیٹیل روایت اوس و خزرج سے لے کر اسد ابن زرارہ تک کل آپ نے سنی. لیکن اب ذرا سیکوینس دیکھیے. اور ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ امپورٹنس کے اسٹیجز ہیں، لیکن فروع دین میں ہم کہتے ہیں اول نماز، تو خود بخود ذہن میں کنسیپٹ آتا ہے کہ موسٹ امپورٹنٹ نماز ہے، تبھی تو اس کو نمبر 1 پہ رکھا. اصول دین میں ہم کہتے ہیں اول توحید، تو لاجیکل ہے کہ دماغ یہ کہے کہ توحید سب سے امپورٹنٹ عقیدہ. اب اس آیت میں دیکھیے کہا اللہ تشرکوا بہ شیئا، شرک نہ کرنا. اور نو ڈاؤٹ اسلام ہر چیز پہ کمپرومائز کر لے گا، شرک پہ کبھی کمپرومائز نہیں. نمبر 1، چاہے وہ شرک ہو جو نان بلیور کرتے ہیں، چاہے وہ شرک ہو جو مومن کرتے ہیں. یعنی مومن کے شرک سے میری مراد آج کل والی باتیں نہیں ہے کہ دعائے توسل شرک ہے، مومن کہہ رہا ہے نعوذ باللہ. نعت علی پڑھنا شرک ہے، مومن کہہ رہا ہے نعوذ باللہ. یا علی کہنا شرک ہے، مومن کہہ رہا ہے نعوذ باللہ. میری مراد اس سے ہے اعمال میں شرک. جو روایت میں آتا ہے کہ اگر انسان نیکی کا کوئی کام
دنیا کو دکھانے کے لیے کرے، یہ تکبر کی ایک قسم ہے، ایروگنس، جو بات ابھی گناہ کے ذریعے ایروگنس آ جانے والی۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے اندر آدمی کبھی اپنی نماز بھی اس لیے پڑھتا ہے کہ پبلک دیکھے، یہ شرک ہو گیا۔ اور جیسا کہ روایت ہے انا خیر الشریک، قیامت کے دن اللہ کہے گا میں بہترین پارٹنر ہوں، بیسٹ پارٹنر۔ پارٹنر کا کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں بزنس کریں گے، دونوں پارٹنر اپنا اپنا شیئر لیں گے، بلکہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مجھے کوئی شیئر نہیں چاہیے۔ اگر تم نے مجھے پارٹنر بنا دیا کسی اور کے ساتھ، نماز پڑھی میرے لیے بھی اور اس کو دکھانے کے لیے بھی، تو میں اپنا حصہ بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اور اس قیامت کے دن مومن آئے گا، خدا بندہ میں نے نماز پڑھی ہے، کہا جاؤ جا کے سارا کا سارا جو ہے نا اس سے بات کرو، اس سے جا کے ریوارڈ لو، میں نے اپنا حصہ بھی اس کو دے دیا، میرے پاس کیوں آ رہے؟ اور خاص طور پر اب یہ میں نے جملہ کہا تو خاص طور پر آخری زمانے کی سائن میں، سائنس آف ظہور، خاص طور پر حج کے حوالے سے یہ بات آئی۔ نماز اور روزے کے لیے خاص طور پر آخری زمانہ نہیں کہا گیا، حج کے لیے کہا گیا۔ آخری زمانے میں لوگ کثرت کے ساتھ حج پہ جائیں گے، اتنا بڑا نمبر کبھی حج پہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے لیے حج کرنے والے بہت کم ہوں گے۔ حدیث بہت ہی فیمس، پیسے والے لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے حج پہ جائیں گے، چنانچہ ان کو وہاں بھی میک ڈونلڈ کا برگر اور پیزا ہٹ کا پیزا اور یہ چیزیں چاہیے ہوں گی۔ اور جو مڈل کلاس لوگ ہیں یہ بزنس کرنے اور تجارت کے لیے جائیں گے، غریب لوگ ریاکاری کے لیے جائیں گے، دنیا دکھاوے کے لیے۔ تو خیر یہ حدیث تو ایسی ہے کہ شیخ مرتضیٰ انصاری جیسے عظیم ترین مجتہد فقیہ مرجع نے ایک جملہ لکھا، 200 سال پہلے کا مرجع ہے لیکن اتنا عظیم کہ آج تک اس کے بعد جو مرجع گزرے سب ایک طرح سے ان کے اسٹوڈنٹ۔ باب قبلہ سے جب آپ نجف میں داخل ہوں، مولا کے روزے کا وہ مین گیٹ باب قبلہ، میں نے کہا کہ انٹر ہونے کے بعد تو آپ رائٹ پہ جائیے، تیسرا روم شیخ عباس قمی کی قبر، لیکن وہی گیٹ کے اندر جب آپ انٹر ہو رہے ہیں تو گیٹ کے اندر لیفٹ سائڈ پہ شیخ مرتضیٰ انصاری کی قبر ہے۔ موقع ملے تو رک کے زیارت کیجیے گا۔ اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے یہ علامہ حلی اور مقدس اردبیلی سے کم نہیں ہے، اتنے ان کے اہم واقعات ہیں کہ ایک آدھ بھی واقعہ میں نے بتایا تو پھر آپ حضرات مجھے چھوڑ کے گھڑی دیکھنے لگیں گے، اس لیے میں اپنے آپ پہ کنٹرول کر رہا ہوں۔ شیخ مرتضیٰ انصاری اپنی اس کتاب میں، جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ 200 سال کے سارے مرجع ان کے شاگرد، مقاصد جو ہمارے حوزہ علمیہ کے اندر ایک بہت اہم کتاب ہے، اس کو پڑھے بغیر آپ کسی کو عالم نہیں کہہ سکتے۔ مقاصد، اس میں یہ حدیث حج والی لکھتے ہیں اور پھر ایک جملہ ایسا کہتے ہیں جس کو میں بہت سلو انداز میں کہوں گا اور ہائی لائٹ نہیں کروں گا کیونکہ ٹائم نہیں ہے اور کنفیوژن کریٹ ہو جاتا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے تو یہ حج کے لیے کہا، لیکن آج کل ان کی ساری لائف ایک طرح سے نجف میں گزری۔ اور اگر آپ صرف اتنا کبھی ہسٹری میں پڑھ لیجئے جا کے کہ شیخ مرتضیٰ انصاری کو مرجع ڈکلیئر کس طرح کیا گیا، تو وہ جو ہمارے بچوں کی یا یوتھ کی لیک آف نالج سے ہمارا دشمن فائدہ اٹھاتا کہ بھئی ان کے پاس اتنی نالج تو ہے نہیں، جو ان کو بتاؤ نالج نہیں ہے بلیو کر لیں گے۔ تو ایک بہت بڑا جو اعتراض ہے کہ یہ مراجع یہ سب کے سب جو ہے نا سیلفش ہے، ہر ایک چاہتا ہے اس کی تقلید کی جائے، ہر ایک چاہتا ہے خمس اس کے پاس آئے، ہر ایک انٹرسٹڈ ہے کہ اس کے مقلدوں کی تعداد بڑھ جائے۔ ہسٹری ہی نہیں دیکھی ہے ایسا کہنے والے نے، اگر وہ سنسیئرٹی سے کہہ رہا اور اگر وہ بہرحال پلانٹڈ آدمی ہے ہمارے درمیان تو خیر بات ہی چھوڑیے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری مرجع کیسے ڈکلیئر ہوئے وہ بھی کتنا بڑا واقعہ کہ اس زمانے کے مرجع نے جب چیک کیا کہ ان کی نالج مجھ سے زیادہ ہے، سرنڈر کر دی اپنی مرجعیت۔ ان کی پریزنس میں میں کیسے فتویٰ دے سکتا ہوں جب مجھے پتا ہے کہ یہ مجھ سے بہتر۔ اب وہ بہت ڈیٹیل واقعہ ہے۔ شیخ مرتضیٰ لکھتے ہیں کہ آج کل نجف میں جب میں زیارت پر آنے والوں کو ایٹیٹیوڈ کو دیکھتا ہوں تو یہ حج والی حدیث پوری زیارت والی حدیث بھی مجھے لگتی کہ پیسے والے انٹرٹینمنٹ کے لیے آ رہے ہیں، مڈل کلاس بزنس کے لیے آ رہے ہیں، غریب لوگ ریاکاری کے لیے آ رہے ہیں۔ دیکھیے پرسنٹیج ہمیشہ نیک لوگوں کا رہا، مگر کتنا پرسنٹیج
پیور نیت والوں کا، جو آپ حج میں ایک حدیث سنتے ہیں. آلدو مجھے آج حج کا فقہی مسئلہ بتانا تھا لیکن وہ ٹائم نکل نہیں پا رہا ہے، اور اللہ خود بخود حج کی کچھ حدیثیں میری زبان پہ میرے ٹاپک کے اندر رہ کے جاری کروا رہا ہے. حج کی ایک حدیث آپ بہت سنتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب امام معصوم نے اپنے صحابی کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے میریکل کے ذریعے ان کو میدان عرفات دکھایا تو پتا چلا کہ وہ پورا میدان عرفات جہاں 2.5 ملین کا کراؤڈ آج کل ہے، اور اس سال بھی بہت لوگ آئے تھے، معلوم ہوا کہ سارے جانور بیٹھے ہوئے ہیں احرام پہنے ہوئے. یہ شیر ہے، وہ چیتا ہے، وہ لومڑی ہے، وہ گیدڑ ہے، وہ گینڈا ہے، وہ ہاتھی ہے، وہ کتا ہے، وہ خنزیر. لیکن 200-300 کے بیچ میں ایک انسان بھی، 300-400 کے بیچ میں 5 انسان بھی نظر آ رہے ہیں. تو ہوتے ہیں ہر جگہ سنسیئر. حج میں بھی پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ 100%، لیکن میجورٹی. تو شیخ انصاری نے کہا یہ آج کل ہم زیارت مقاصد وہ بک ہے کہ اس کے بغیر ہم، یعنی حجت الاسلام کا لیول جب کسی کو دیا جاتا ہے نا ایکچول، تو اس کا مطلب یہ کہ ایٹ لیسٹ اس نے رسائل و مقاصد پڑھی ہے. اس کتاب کی وجہ سے اس کے بعد جتنے مرجع بنے سب شیخ کے شاگرد، اس میں یہ شیخ انصاری کا جملہ ہے. لیکن بات یہ ہو رہی ہے ریاکاری، دنیا کو دکھانا. اللہ نے کہا میں بہترین پارٹنر ہوں، اگر کوئی عبادت کرے میرے لیے بھی اور کسی اور کے لیے بھی، میں اپنا شیئر بھی اس کو دے دیتا ہوں. نہیں چاہیے جاؤ، سارا کا سارا میں نے اس کو دے دیا، اب تمہیں جو ڈیل کرنا ہے اس سے کرو. لیکن یہ والی چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ کو یاد دلائی جائے، ہر مومن جانتا. اس کے بعد لا تشرکو، کیا بات ہو رہی ہے؟ فرسٹ انٹروڈکشن آف اسلام بائی پروفٹ. پیغمبر پہلی دفعہ اسلام کا جو انٹروڈکشن کرا رہے ہیں وہ بالوالدین احسان. جس دن اللہ کی توحید کا حکم آیا اسی دن والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم آیا. اسلام اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. 3 چیزیں ایسی ہیں، یہ حدیث رسول، کہ مومن ہو، کہ مسلمان ہو، کہ منافق ہو، کہ کافر ہو، اللہ نے حق واجب کیا. پہلا والدین، دوسرا نیبر، تیسرا مہمان، گھر آنے والا مہمان. مومن آئے کہ کافر، اکرام الضیف. خیر، دو باتیں. تیسری بات، ولا تقربوا الفواحش، اور خبردار. میں نے کل بھی کہا تھا کہ ذرا دیکھیے کہ یہ والا گناہ نہیں. تیسری بات تھی ولا تقتلوا اولادکم من املاق. اچھا، کل میں غلطی سے یہاں املاق سے پہلے لفظ خشیہ استعمال کر گیا، جو قرآن کی کسی ایک اور آیت میں، بنی اسرائیل کی. اس والی آیت کے اندر لفظ خشیہ نہیں ہے. یعنی کل میں نے تلاوت کی ولا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق، اس آیت میں من املاق. بات ایک ہی ہے لیکن ایک لفظ غلط آ گیا تھا، کسی نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، لیکن مجھے ریئلائز ہوا. اولاد کو قتل نہ کرنا غربت کے ڈر سے. خیر، اب یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، تربیت اولاد چھوڑیے. 3 اس کے بعد. لیکن اب دیکھیے دوسرے نمبر پر والدین، تیسرے نمبر پر اولاد. یہ 1 وے ٹریفک نہیں ہے، 2 وے. والدین کو اولاد کا حق ادا کرنا ہے، اولاد کو والدین کا حق ادا کرنا. اس کے بعد آتا ہے کھلے بے حیائی والے گناہ کے قریب نہ جاؤ. ویسے تو اسلام کہتا ہے کسی گناہ کے قریب نہ جاؤ، لیکن بے حیائی والے گناہ جو ہے نا، اس کو اتنا امپورٹنٹ بنایا کہ ولا تقتلوا النفس التی حرم اللہ الا بالحق، کسی کو قتل نہ کرنا. یہ اس کے بعد آ رہا. ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، یتیم کے مال کو ہاتھ نہیں لگانا مگر اچھے طریقے سے. یہ لفظ اچھا طریقہ کیوں آیا؟ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی یا اس سے کے ساتھ یتیم کے مال کا حکم آیا کہ بہت کیئرفل رہنا. یہ ہمارے یہاں آج کی 21 سینچری کے اندر بہت امپورٹنٹ مسئلہ بن گیا، کیونکہ آج کل جو میراث یا انہیریٹنس کی تقسیم کا طریقہ ہے وہ اسلامی تو کہیں رہا ہی نہیں. میں ایران کی بات نہیں کرتا، لیکن اسلامی ملکوں میں بھی نہیں. میں تو پاکستان میں ساری زندگی گزار کر ایک کیس میرے پاس نہیں آیا جہاں بالکل صحیح تقسیم ہوئی ہو، اور ہوئی ہوگی، اچھے لوگ ہوتے ہیں. اگر میرے پاس کوئی کیس نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے لوگ نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ ریئر ہیں. اب جب یہ حکم آیا یتیم کا تو لوگ اتنا ڈر گئے کہ یتیم کی زندگی خطرے میں پڑ گئی. جیسے حضرت ابراہیم کے لیے ہے نا
کہ جب آگ میں پھینکا گیا اور اللہ نے کہا یا نارو کونی بردا، نہیں ابھی سلامہ نہیں آیا، یا نارو کونی بردا، آگ ٹھنڈی ہو جا، تو اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ اب ڈر لگا کہ ٹیمپریچر گرنے سے نہ ابراہیم نہ مر جائے۔ آگ سے بچانے کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا۔ سردی سے بھی تو لوگ مرتے ہیں نا، کینیڈا میں تو ہم نے اپنی کمیونٹی میں کتنے کیس دیکھے۔ تو اب یہ کہ کہنا پڑا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ٹھنڈا تو ہو لیکن اتنا ٹیمپریچر رہے کہ ابراہیم سلامت رہیں، اتنا مائنس میں نہ چلا جائے کہ اس سے بچے تو تیری وجہ سے مر جائیں۔ تو کبھی رحمت خدا پرابلم بن جاتی ہے، پرابلم میں غلط کہہ گیا لیکن معافی مانگتے ہو۔ یہ زمزم کا پانی جو آپ پوچھیے حج، میں حج کا یہ والا اسپیکٹ مجلس میں آج پڑھنا ہی نہیں تھا، خود بخود آ رہا۔ ارے پانی زمزم زمزم زمزم، ٹھیک ہے آپ لوگ جو میرے سامنے، آپ تو زمزم جانتے ہیں نا کیا، یہ میں نے اس لیے کہا کہ بچے کے سامنے آپ زمزم و کوک رکھیں، وہ زمزم نہیں پیے گا، اس کو تو وہی چاہیے، لیکن آپ تو جانتے ہیں زمزم، تو زمزم کا نام زمزم کیوں پڑا؟ ہاجرہ کی دعا سے اتنا پانی نکلا، اتنا پانی کہ ابراہیم کے اسماعیل کے ڈوب جانے کا خوف ہو گیا، یہ پانی میں ڈوب جائیں گے، ڈروننگ۔ ہاجرہ کو گھبرا کے کہنا پڑا زم، یعنی سٹاپ سٹاپ سٹاپ، اتنی رحمت خدا آ رہی ہے۔ اور وہ اللہ کا وعدہ ہے کہ سچی دعا مانگو پھر اتنی رحمت تمہارے پر نازل ہوگی، تم سے سنبھالی نہیں جائے گی، تم سے اٹھائی نہیں جائے گی۔ ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا تو سلامن کہہ کے روکنا پڑا، اسماعیل کے لیے پانی جاری ہوا تو زم زم کہہ کے، جناب ہاجرہ کی لینگویج سریانی تھی شاید، تو خیر زم کے معنی یہ کہ رک جا، رحمت خدا کبھی اتنا زیادہ آتی ہے سنسیئرٹی کے ساتھ اللہ سے رحمت مانگے۔ تو خیر یہ تو مثالیں جو آ گئیں۔ تو یتیم کو پروٹیکشن دینے کے لیے اسلام نے کہا یتیم کے مال کو ہاتھ نہیں لگا، یتیم بیچارے کو پروٹیکشن نہیں ملا، وہ مر گیا، اب وہ بھوکا، بازار گیا کہ مجھے روٹی خریدنا، دکاندار نے کہا نہیں بھائی ہم تمہارے ہاتھ روٹی نہیں بیچیں گے اگر ذرا بھی پرائس کم زیادہ ہو گئے، ہماری تو جہنم ہے نا، تو اور ہمارے پاس بہت کسٹمر، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تمہارے ہاتھ روٹی بیچنے کی۔ کوئی یتیم کے ہاتھ روٹی بیچنے کو تیار نہیں، کھانا نہیں مل رہا، دوا نہیں مل رہی، مکان نہیں مل رہا، اس لیے کہ ڈر کے مارے کہ یتیم ذرا سا بھی اوور چارج کر لیا تو کہیں ہم قیامت میں پکڑے نہ جائیں۔ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ یتیم کا مال نہیں کھاتے، وہ آگ کھا رہے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت، ٹائم نہیں ہے اور میرا موضوع تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا، تو بہت جلدی بات، قرآن نے کہا نہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جو صحیح طریقے سے اس طرح یتیم کا مال لو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ہمارے یہاں ایک بہت بڑا گناہ، سنیے لفظ سنیے، تطفیف، تے اور توئے، ایک ذرا سافٹ انداز سے بولا جاتا ہے، ایک میں بہت زور دینا، تطفیف۔ یہ جو ہمارے یہاں اتنا بڑا گناہ ہو رہا، اتنا بڑا گناہ تطفیف کا، قرآن نے اس کو سٹارٹ تو اس سے کیا تھا نا کہ بزنس میں ناپ تول میں کمی نہ کرو، پھر تو تطفیف ہماری ساری لائف کے اوپر چھا گیا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، پورا ایک سورہ نازل ہوا تطفیف کرنے والوں کے لیے عذاب۔ لیکن تطفیف ارلی اسٹیج میں، پہلے مرحلے میں اس کا تعلق تھا وزن سے، پھر یہ پوری لائف اس کے اندر آ گئی، اور یہ بہت بڑا ایک گناہ ہمارے یہاں، جس کو آج کل انگریزی میں کہیں گے ڈبل اسٹینڈرڈ۔ قرآن نے جو تطفیف کی تفصیل کی کہ مثلا ہم بزنس کر رہے ہیں، جب کوئی چیز ہمیں تول کے دینا ہے ذرا سا ہم کم دیتے ہیں، ذرا سا ہاتھ کی صفائی سے آدمی کم، اور جب کسی سے لینا ہے تو ذرا بڑھا کے لے لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے یہاں ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے تو ہمیں جو ہے اس کی پوری سسرال کتنی بری لگتی، اور دوسرے کی بیٹی ہماری بہو بن کے آ جائے تو داسی کے بھی کچھ رائٹس ہوتے ہیں، اس کا کوئی رائٹ نہیں۔ تو اب یہ جو ایک ڈبل اسٹینڈرڈ ہے نا، تو وہ بہت بڑا گناہ، اور وہ تھوڑا سا فیملی لائف ان اسلام کا جو ایک ٹاپک آئے گا کل یا پرسوں، اس میں یہ بات آئے گی۔ تو بات یہاں سے شروع کہ دیکھو ناپ تول کے اندر ذرا سے کمی نہ ہو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ آیت یہیں پر آئی، یہاں پر بھی آئی، وہاں بھی یہی پرابلم، دکاندار بزنس کرتے ہوئے گھبرانے لگے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آج کل جتنا سمپل ہم نے اسلام کو لے لیا اور جتنا ایزی واجبات کو لے لیا، جب اللہ کے رسول خود تھے اور ارلی سٹیج تھا تو لوگ اس وقت کتنا گھبراتے تھے، ہر دکاندار گھبرا گیا
کہ بھئی وزن کرنے میں مثلاً ہوا چل گئی, ذرا سا ترازو ہل گیا, ذرا سا ہمارا ہاتھ کانپ گیا, کوئی انٹینشن نہیں, اتنا ایکوریٹ کیلکولیشن آج ہیں ایسے اسکیل, پہلے تو نہیں. قرآن کا نہیں بھائی اتنا بھی مت ڈرو, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, جتنی تمہاری طاقت ہے اللہ اتنا ہی حکم دے رہا ہے. لیکن بات یہ نہیں ہے, بات یہ کھلے گناہ, بے حیائی کے گناہ, قتل سے بھی پہلے اس کو بتایا, مال یتیم سے بھی پہلے اس کو بتایا, ناپ تول میں کمی جو حقوق الناس بزنس کا مسئلہ ہے اس سے بھی پہلے اس کو بتایا. اور یہ آیتوں کی آخری آیت بہت اہم ہے. اب یہ کہ پوری آیتیں میں نہیں پڑھ رہا, اس پہ تو ایک الگ اشرا میرا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. اس میں 10 باتیں اور ہر بات کی ایک مجلس جو ہے نا وہ ضروری, لیکن آخری آیت بھی بہت اہم ہے کیونکہ آج سورہ انعام کو بس بند کر کے رکھ دینا. آخری آیت یہ ہے کہ صرف ایک راستے پہ چلنا, ایک سے زیادہ راستوں پہ نہ چلنا, کیونکہ آج کل یہ بھی ایک انٹرفیت انٹرافیت کیا کنسپٹ آ رہا ہے کہ کسی بھی مذہب کو فالو کرو جنت تو تمہیں مل جائے گی. یہ آخری آیت ہے کب نازل ہوئی؟ بالکل شروع اسلام, جب اللہ کے رسول نے تبلیغ شروع کی. مگر یہاں بات ہے کھلے گناہ, بے حیائی کے گناہ. اب یہ تکبر ہے, یہ گناہ پر تکبر ہے. دولت پہ تکبر کیا ہے کہ آپ اپنی دولت کو شو کرتے ہیں, ورنہ ایسے پیسے والے بھی ہیں جو اتنے ہمبل اور اتنے سمپل ہوتے ہیں کہ اندازہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی پیسہ ہوگا. بعض اوقات تو لگتا ہے کوئی فقیر ہم سے بھیک مانگنے تو نہیں آ رہا ہے, وہ اتنا سمپل ہوتے ہیں. اور ان سو کالڈ پیسے والوں سے زیادہ ان کے پاس دولت ہوتی. لیکن بھائی کہ تکبر کس کا نام ہے؟ شو کرنے کا. طاقت, ایتھارٹی, جس کے پاس طاقت ہے, ہم نے دیکھا کہ بعض کے پاس اتنی پاور ہے. اب جیسے بہت مشہور ایک روایت ہے, روایت تو نہیں کہیں گے, علامہ مجلسی نے عین الحیات میں یہ واقعہ کوٹ کیا. پھر اکثر علماء اس کو دعا کی موضوع میں پڑھتے ہیں. ہمارا بھی تھوڑا سا سبجیکٹ دعا تو ہے نا, اور وہ یہ بیفور اسلام بنی اسرائیل میں. لیکن ایک چیز تو آدم سے لے کے قیامت تک انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نام 99 نام اسماء حسنہ آج کل کہلاتے ہیں, 1000 یا 1001 نام دعائے جوشن کبیر آج کہلاتے ہیں, دعائے مشلول اللہ کے نام. مگر جتنے اللہ کے نام ہیں سب کا اسٹیٹس ایکول نہیں. ایک ان میں اسم اعظم, جس کو دعائے عرفات میں اسم اکبر بھی کہا گیا ہے, اسم اعظم بھی, اکبر اعظم سب سے بڑا نام. اب بقول کچھ علماء کے پوری کائنات کا سسٹم اسم اعظم پر چل رہا. جیسے کمپیوٹر میں فیڈ کیا جائے پروگرام, اس کے بعد کمپیوٹر اس کے حساب سے چلے گا. اسم اعظم اگر کسی کو مل جائے تو کائنات کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں اس طرح سے آ سکتا کہ وہ چاہے تو بارش برسائے, چاہے تو بارش کو روک. اللہ نہیں بنے گا, یہ غلط فہمی نہ ہونے پائے. وہ اگر چاہے اسم اعظم, اس کے پاس ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہے نا. جیسے اگر آپ کے پاس یہاں کا ریموٹ آ گیا, اب یہ تو خیر اللہ اور آپ لوگوں کی توفیقات بڑھائے, آپ کو حوصلہ دے کہ لندن کے شایان شان سینٹر اب بنے جب میں دوبارہ یہاں پہ آؤں. لیکن آج کل جو سینٹر بن رہے ہیں نئے نئے, ہر چیز ریموٹ کنٹرول. وہ ایک چھوٹا سا ریموٹ ہے اس کے پاس, وہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے جب لائٹ چاہے آف کرے چاہے آن کرے, جب چاہے وہ یہ ہیٹنگ آن کرے جب چاہے آف کرے, جب چاہے مائک آن کرے جب چاہے آف کرے. تو اب ایک ریموٹ اس کے ہاتھ میں, اس کا کسی اور کے ہاتھ میں آ گیا, تو کیا وہ کھیل کر سکتا ہے اس کے ساتھ؟ لیکن اس میں اعظم سورج, آج ہم بہت تھکے ہوئے, آج ہمارا دل نہیں چاہ رہا آفس جانے کا, ہم نے سورج کو روک لیا. معلوم ہے ٹائم رکا ہوا ہے, 3 گھنٹے کے بعد سورج نکلا. اب یہ اس میں اعظم میں بہت لائٹ انداز میں سمجھا رہا ہوں. ایک نام ہے اللہ کا اسم اعظم. بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کو پتہ چلا کہ یہ اسم اعظم ہماری فلاں, ہمارا ایک عالم ہے, اس کو معلوم ہے کہ یہ اسم اعظم اس کے پاس. اب یہ اسم اعظم چاہیے تھا کہ اسم اعظم مل گئے. اسم اعظم تو خیر بہت بڑی چیز ہے. میں 2 لائنوں کی کوئی دعا کبھی کوٹ کرتا ہوں کہ اس کے یہ فائدے, تو اتنے مومنین آ کے ریکویسٹ کرتے ہیں, پورا اشرا پڑھا تو ایک کے بعد دوسرا کوئی سوال نہیں کرے گا کیا پڑھا آپ نے. ہاں کوئی کریٹیسزم الگ بات ہے, لیکن کسی چیز کی ایکسپلینیشن, دعا نہیں. مولانا یہ دعا لکھ دیجیے,
یہ دعا بتا دیجئے، یہ دعا پڑھ دیجئے، یہ دعا ہمارے موبائل میں ریکارڈ کرا دیجئے۔ تو اب اسم اعظم تو سب سے بڑی دعا، پھر تو آپ کو کسی اور دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صحت چاہیے کہ اولاد چاہیے کہ مال چاہیے کہ بیوی چاہیے، نہیں، یہ جملہ لے لیتا ہوں، پھر کچھ خواتین کے فیلنگز ہرٹ ہو جائیں گے۔ تو خیر اسم اعظم کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو چاہیے وہ چلے گئے عالم کے پاس، بڑی خدمت، بہت خوش آماد، بہت یہ ہم کو بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ اسم اعظم یہ اللہ کا سیکریٹ، اور اس لیے سیکریٹ ہے کہ اس کے لیے آدمی کے پاس بڑا پیشنس ہونا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر کسی عام آدمی کو، ایموشنل آدمی کو اسم اعظم دیا جائے تو وہ تو سورج، چاند، دن، رات، سردی، گرمی، ہر چیز کو ایک کھیل بنا دے گا، کائنات کا پورا سسٹم چینج کر کے رکھ دے گا۔ امام کی وہ حدیث یاد کیجئے کہ امام سے پوچھا گیا، مولا حضرت ابراہیم کے زمانے میں یہ اسٹار والے جو لوگ تھے ان کا کیلکولیشن اتنا پرفیکٹ کیوں نکلتا تھا، اور حضرت موسیٰ کی ولادت سے پہلے بھی یہ اتنا پرفیکٹ ان کا کیلکولیشن ہوتا تھا جو اسٹار، یور اسٹار، اب جو ہے اتنا پرفیکٹ نہیں ہے، ریزن کیا؟ تو امام نے یہی ریزن دیا نا، ایک حدیث بہت مشہور حدیث، وہ بھی شیخ مرتضی انصاری نے مقاصد میں لکھی ہے۔ تو خیر سسٹم اگر کوئی کائنات کا چینج کر دے سسٹم، تو کہا کہ نہیں، اس کے لیے بڑا پیشنس ہونا چاہیے۔ کہا میرے پاس بہت پیشنس۔ کہا کہ یہ تو ہر آدمی کہتا ہے بہت پیشنس، نہیں ہے اتنا پیشنس۔ کہا ہے؟ کہا نہیں، میں نہیں دوں گا تمہیں۔ لیکن وہ بہرحال پیچھے لگا ہوا ہے من جدہ وجدہ والے اصول پر، جو پیغمبر کی حدیث ہے۔ آخر ایک دن وہ ارلی ان دا مارننگ ان عالم کے پاس آیا۔ آج وہ بہت غصے میں، روزانہ تو بہت ہی زیادہ وہ ہمبل بن کے، کیونکہ اس کو اس کی ایک ڈیمانڈ تھی، ایک خواہش تھی، آج بہت ہی زیادہ غصے میں آئے اور کہا دیکھیے اب لمٹ کراس ہو گئی، اب قیامت کے دن میں اللہ سے آپ کی کمپلین بھی کروں گا اور اللہ بھی آپ کو سزا دے گا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کہا کہ آج صبح کے بعد، نماز کے بعد میں سٹی کے باہر نکلا تو وہ ایک بہت بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا، یعنی 200 سال کی ایج ہوگی، 300 سال کی ایج ہوگی، اور بہت ہی بوڑھا، سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، چہرے پہ جھریاں، اور لگ براز کی فزیکل فٹنس جو 200 سال کے آدمی کی ہونی چاہیے۔ اتنے میں وہاں سے آرمی کا ایک نوجوان گزرا، یہ اس کے ذرا راستے میں تھا۔ اس نے کہا کہ ہٹو یہاں سے۔ بوڑھا آدمی اس کی بات مان لی، لیکن اب کھڑا ہو اور تھوڑا سا موو ہو، اس میں ٹائم لگا اسے، بہت بوڑھا، 70-80 سال کے بعد بوڑھے آپ دیکھیں گے نماز پڑھنے میں ان کو مشکل ہو جاتی۔ مرحوم آیت اللہ خوئی کے پیچھے جن لوگوں نے آخری نمازیں پڑھی تھی تو بحول اللہ و قوتہ یقوم و واقعد کہنے میں کتنا ان کو ٹائم لگتا تھا، اور باقاعدہ 2 اسٹول رکھتے تھے اور اس کے سہارے سے وہ کھڑے ہوتے تھے۔ تو جو نیا آدمی جوائن کرے جماعت کو تو اس کی تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو ایج بہرحال اس کے اثرات ہیں، یہ تو 200 سال 300 سال کی ایج، ٹائم لگا اسے ہٹنے میں۔ اب وہ تھا فوجی نوجوان، ایروگنس، طاقت فوج میں، آرمی میں، چنانچہ غصے میں آ گئے۔ یہ بھی نہیں دیکھا یہ میرے دادا نہیں، دادا کے دادا کی ایج کا آدمی، اور مجبور ہے یہ میری بات مان بھی رہا ہے لیکن فزیکل فٹنس نہیں ہے تو ٹائم لے رہا۔ اس نے ایک مرتبہ اس کو کک مارنا شروع کر دیا۔ اب یہ فوجی لوگوں کے بوٹ کبھی آپ دیکھیے گا کیسے ہوتے ہیں، تو ایک مرتبہ اس کو اتنا مارا وہ بیچارہ بوڑھا آدمی زخمی ہو کے زمین پہ گر پڑا، اور میں وہاں سے جا رہا تھا۔ اب میں آرمی والے سے کیا کہتا، لیکن اگر میرے پاس اسم اعظم ہوتا، مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے، نہ صحت چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ کوئی اور چیز، لیکن ایسے مظلوموں کی تو مدد کرنا ہے نا، ایسا اس کو لیسن ٹیچ کرتا۔ ان عالم نے مسکرا کے کہا کیا تمہیں پتا ہے مجھے اسم اعظم کس نے بتایا؟ اسی بوڑھے نے بتایا۔ اصل اسم اعظم اس کے پاس ہے، لیکن کتنا پیشنس اس کا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو، تمہیں رحم آ رہا ہے، تمہارا دل چاہ رہا ہے اسم اعظم استعمال کرو، اور جو خود اسم اعظم رکھتا ہے اس نے کس طرح سے ہر چیز ٹالریٹ کیا اور اسم اعظم استعمال نہیں کیا۔ یہ پیشنس جو ہے نا، یہ اپنی جگہ دعا کے حوالے سے بھی اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے، لیکن تکبر، ایروگنس، طاقت ہے اگر شو کرے گا آدمی۔ ہاں بہت ہی ہمبل لوگ بھی جن کے پاس ہے طاقت بولتے بھی نہیں، یعنی خود اگر معصومین کی سیرت دیکھی، مولا علی اس طرح بازار میں جاتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا یہ ہمارا رولر جا رہا،
کیسے کیسے لوگ مولا کو وہاں آ کے ایک عام آدمی سمجھ کے کنڈیم کرتے تھے, بعد میں معافی مانگتے تھے. تو اب ایروگینس کسے کہتے؟ جہاں شو ہوتا. تو گناہ, بہت سے لوگ گناہ کرتے ہیں, لیکن جب ایروگینس ہوگا نا تو گناہ لوگوں کے سامنے کرے گا, پھر پبلک میں کرے گا. جب گناہ کھل کے کیا جائے, دیٹ مینس یہ آدمی اپنے گناہ پہ ایروگینٹ. پورا سیکوینس ملائیے, مال, طاقت, علم. بہت بڑے بڑے عالم شو ہی نہیں ہونے دیتے کہ ہم اتنے بڑے عالم ہیں, لیکن جو ایروگینٹ ہوگا ہر جگہ جا کے ایسا شو کرے گا مجھ سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہو بھی, لیکن یہ سائن ہے ایروگینس کی. تو جب گناہ اگر ہم نے کیا, شراب پی, خدا نہ کرے, یہ یوٹیوب والے ذرا ہوشیار رہے, اگر خالی اتنا جملہ انہوں نے اپلوڈ کر دیا کہ مولانا نے کہا میں نے شراب پی, او کل تو غضب ہو جائے گا. تو خیر یہ تو میں کہہ رہا ہوں فار ایگزامپل, وضاحت کرنا آج کل پڑ رہی ہے, ذرا دیکھیے, ورنہ اتنا جملہ کل آ سکتا ہے کہ ایک ذاکر شراب پینے کا اعتراف کر رہے ہیں ممبر کے اوپر, اتنے بے حیاں. تو اب میں نے فرض کیا شراب پی, لیکن چھپا کے پی. اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھ رہے ہیں, ایروگینس نہیں. اور شراب پی, پبلک کے سامنے شراب پی, دیٹ مینس خالی گناہ نہیں کر رہے, گناہ کا ایروگینس ہمارے پاس موجود ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ, شیم فل اور انڈیسنٹ ایکٹیویٹیز میں وہ سارے گناہ آ جاتے ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے کھل کے کریں. اس کی بیسٹ ایگزامپل بیسٹ. اور اب یہاں پہ بات ختم کرنا پڑ رہی ہے, ٹائم اتنا نہیں. اب یہ جو گروپ آرگنائزر ہیں حج کے یا زیارت کے, وہ بھی شاید مجھ سے ایگری کریں. وہ یہ ہے کہ دنیا میں آج کل ایک اصول ہے, اور وہ یہ ہے کہ کوئی قوم بہت ہی کلچرڈ اور سویلائزڈ ہے. واٹ از دا سائن؟ کیسے, کرائٹیریا کیا ہے کہ یہ قوم بہت کلچرڈ ہے اور وہ انکلچرڈ قوم؟ تو اس کا ایک اصول سوشیالوجی والوں نے لکھا ہے, کوئی چھوٹی بات نہیں. وہ ہے ان کے ٹوائلٹس, گھر کے نہیں, پبلک ٹوائلٹ. جس قوم کے پبلک ٹوائلٹ کلین اور نیٹ ہوتے ہیں, صاف ستھرے, کوچ اسٹیشن پر, ریلوے اسٹیشن پر, ایئرپورٹ پر, دیٹ مینس یہ بہت ہی کلچرڈ قوم. اچھا, لاسٹ منتھ میں کینیڈا کی مجلس میں بھی یہی اگزامپل دے رہا تھا. اتفاق سے اس دن ورلڈ ٹوائلٹ ڈے تھا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا, تو لوگوں نے بعد میں بتایا. ایک دن دنیا میں یو این او مناتی ہے ٹوائلٹ ڈے, کہ کسی بھی قوم کے کلچرڈ ہونے کی پہچان یہ. چنانچہ اگر آپ کو جا کے دیکھنا ہو کہ میں فلاں علاقے میں پہنچا یہاں کے لوگ کلچرڈ اور سویلائزڈ ہیں, یہ سب انکلچرڈ. ریسٹوران میں جائیے پبلک ٹوائلٹ دیکھ لیجیے, اور بس اسٹیشن پہ جائیے اس کے ٹوائلٹ دیکھ لیجیے. اور ہم ذرا اور اضافہ کر دیتے ہیں کہ کسی شیعہ ماسک میں یا امام باڑے میں جائیے, ان کے ٹوائلٹ دیکھ لیجیے, کلین ہیں, صاف ستھرے ہیں کہ نہیں. خیر ہمارے یہاں بھی وہ تو چیز نہیں ہوتی, کیا کہتے ہیں, گرافٹی جو دیواروں پہ لکھتے ہیں, باقی میں یہ ایک پہچان. اور ہم لوگ جب حج پہ کوئی بلڈنگ لیتے ہیں یا زیارت پہ گروپ کے لیے, میں تو سب سے پہلے جا کے ایک ایک کمرے کا ٹوائلٹ چیک کرتا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ, یہ ایک سائن ہے کسی بھی قوم کے کلچرڈ ہونے. اسی طرح کی ایک سائن اسلام نے بتائی کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ یہ آدمی کھلا گناہ کرنے والا ہے جو اسلام میں پہلے دن روکا گیا, یعنی کچھ خوف خدا ہے, تو اس کی سائن یہ ہے کہ اس قوم کی یا اس فیملی کی شادی کو جا کے دیکھ لیجیے. اگر شادی کے اندر اس نے مینٹین رکھا ہے تقوی کی باؤنڈریز کو اور شریعت کے احکامات کو, اندرونی طور پہ گناہ ہوتے رہیں گے, لیکن اگر پتہ چلے کہ ایک ایٹماسفیئر ذرا ریلیجس ہے, ذرا سی اسپریچول ہے, دیٹ مینس کہ یہ گناہ کرتا بھی ہوگا تب بھی یہ وہ لا تقربوا الفواحش, کھلے گناہ والا نہیں ہے, گناہ پر ایروگنٹ نہیں ہے, یہ اللہ کا خوف ہے اس کے دل میں. اور اگر آپ شادی میں کہ شادی بہترین کرائٹیریا ہے کسی بھی آدمی کے, ریلیجس ہونے کو نہیں, فیئر آف اللہ ہے کہ نہیں ہے, کھلم کھلا گناہ کرتا اور ایروگنٹ ہونے کے. اور اگر آپ گئے, آپ نے دیکھا ویسے تو عام دنوں میں جائیں تو اس کے گھر میں حدیث قصہ بھی ہے اور سورہ یاسین بھی ہے اور دعاؤں کے کیسٹ بھی چل رہے ہیں اور مصلی بھی بچھا ہوا ہے اور نمازیں بھی ٹائم پہ پڑھی جا رہی ہیں, لیکن شادی ہوتی ہے حرام والی مکس گیدرنگ, میوزک, کیا مجھے نہیں پتا ہے کوئی لفظ آج کل بچے بہت کہتے ہیں, ڈی جے بہت ضروری ہے شادی کے اندر. اب پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے ڈی جے, کہا کہ نہیں یہ بہت ضروری ہے, اس کے بغیر شادی نہیں ہو سکے گی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک نگاہ ڈالیے شادی پر, اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ وہ کھلا والا گناہ جس کو میں نے کہا گناہوں کا ایروگینس, یہ وہ ہے فیملی کے. اور یہاں آپ ایک بات اور کہیں, امام معصوم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ کوئی گھر بن رہا
یہ بڑی بڑی حدیثیں میں بہت جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، سوری، کہ کوئی گھر بن رہا، اور یہ دیکھو اس گھر کے کنسٹرکشن میں اونلی سنگل برک غصبی ہے، سمجھ لینا کہ یہ گھر تباہ ہو کے رہے گا، سمجھ لینا کہ اس گھر میں کبھی برکت نہیں آئی. ابھی تو گھر بنا ہی نہیں ہے، ابھی تو یہ بھی نہیں پتا اس میں کون لوگ آ کے رہنے والے ہیں، ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ بعد میں کیا ان کا انداز ہوگا. امام نے کہا کہ ایک سنگل برک اگر غصبی، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ تو نہیں، اس سے سملر حدیث آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی نے اسلامک لاء میں غصب کے چیپٹر کے شروع میں لکھی ہوئی ہے. تو ایک برک اگر کسی گھر میں غصبی ہے جو حق نہیں ہے ہمارا، حرام والی، یہ سائن اس بات کی ہے کہ اس گھر کو تباہ ہونا ہے، ختم ہونا ہے، اس فیملی کو ٹوٹنا. اسی طرح شادی میں جب ہم جاتے ہیں تو دعا ضرور کرتے ہیں، ہمارا کام دعا کرنا کہ اللہ اس کپل کو جو ہے وہ مرتے دم تک آپس میں پیس اور محبت اور لو ہو. لیکن اگر شادی کا ایٹماسفیئر یہ تو دل کے اندر سے آواز آ جاتی ہے کہ یہ شادی زیادہ چلتی نظر نہیں آ رہی. جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج نکاح ہوتا ہے، نیکسٹ ویک یا بہت ہوا تو نیکسٹ منتھ وہی لوگ عالم کے پاس واپس آئے کہ ہم کو ڈیورس چاہیے. اب تو ہمیں کہنا پڑتا ہے لوگوں سے کہ جب کوئی نکاح پڑھوانے آتا ہے ہمارے پاس تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ آپ ڈیورس کب پڑھوائیں گے ابھی سے بتا دیجئے تاکہ اس کے حساب سے ہم ایڈجسٹمنٹ کریں. ارے آپ کو یقین نہیں آئے گا اتنی چھوٹی کمیونٹی میں 3,500 3,500 ڈیورس ایک سال میں ہوئی. ایسی کمیونٹی جس کا ٹوٹل پاپولیشن لیس دین 50,000 ایک سال میں 3,500 طلاق. بعض اوقات سم ٹائم ڈیورس کے بعد یہ فیملیز بھی پریشان ہے کہ یہ ڈیورس ہو کیسے گئی. اس کے اندر ایک بہت بڑا ریزن وہ چیزیں ہیں جو کل یا پرسوں آئیں گی. ایک یہ بھی کہ بھائی جب آپ نے شادی ایسی کی کہ شیطان کے پروفٹ کو بلایا تو شیطان کا پروفٹ تو آ کے کیا کرے گا؟ گھر بنائے گا کہ گھر توڑے گا؟ اس کو تو پہلے دن سے ہم نے انٹری دے دی، آؤ اور آ کر اس رشتے کو تباہ کرو. لیکن بات ہے یہ کھلے گناہ. شادی بہترین ایگزامپل ہے جہاں سب سے زیادہ کھلے کھلے گناہ ہوتے ہیں، جو اسلام میں پہلے دن سے ہی جس کے اوپر پابندی آئی کہ قتل بعد میں اور یتیم کا مال بعد میں، ولا تقرب الفواحش. اور اس میں بھی خاص طور پہ صرف ایک جملہ، ٹائم نہیں، صرف ایک جملہ. ہاں یہ ایک جملہ آج کے لیے، ابھی جو 3 ریمیننگ اسپیچز ہیں ان میں سے کسی ایک میں ذرا سی مزید ڈیٹیل آئے گی، لیکن ایک جملہ. اور کھلے گناہوں میں جو سب سے خطرناک گناہ مانا گیا وہ ہے گانے کا اور سنگنگ کا. وہ جو مثلا اوپنلی ایڈلٹری ہو یا اوپن بے حجاب عورتیں گھر سے نکلے، وہ سب بات کا اسٹیج. یہ جو اتنا کامن آج کل گناہ ہو گیا ہے میوزک کا. اچھا ناٹ میوزک، یہی ایک جملہ میں نے ٹورنٹو میں پڑھا تھا جو ابھی میں گھر بھی نہیں گیا اور فیس بک پہ آ گیا کہ ایک اسپیکر نے آ کے آج میوزک کو بھی حلال کر دیا. تو وہ آیت اللہ سیستانی کا کوڈ آف پریکٹس دیکھ لیجئے اور دیگر مراجع کی کہ میوزک اسلام میں بیسیکلی حرام چیز نہیں ہے. سنگنگ حرام ہے، میوزک بھی حرام ہے، لیکن میوزک کی 2 قسمیں، ایک انٹرٹینمنٹ والا میوزک اور ایک نان انٹرٹینمنٹ. تو یہ والا حلال ہے، وہ حرام ہے. ساری چیزیں بک میں ہیں. یہ ممبر کے اوپر میں وہ بات کیوں بتاؤں جو آپ کو بک میں بھی ملے گی اور انٹرنیٹ پہ خود آغا سیستانی کے اتھینٹک ویب سائٹ پر، ادھر ادھر نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو ہے بے حیائی کے گناہوں میں سب سے خطرناک یہ گناہ. اور یہ بھی ایک ریزن کہ آخری زمانے کے سائن میں یہ بہت زیادہ ہے کہ گانا اتنا زیادہ پروموٹ کیا جائے گا کہ جسے نہیں بھی سننا ہے اسے سننا پڑے گا. ہمیں نہیں سننا گانا، ٹھیک ہے، جسے سننا ہے ہم اس کو نہیں عن المنکر بھی نہیں کرتے، ہم اپنی ڈیوٹی بھی انجام نہیں دیتے ہیں، وہ کرے وہ جانے اس کا کام. زبردستی سننا پڑے گا آخری زمانے میں، حتیٰ جہاں پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. خانہ کعبہ کے پردے سے لپٹے ہوئے آپ ملتزم پر کہہ رہے آئے اللہ مجھے معاف کر دے، اور برابر والے کے جیب سے جو ہے نا میوزک کی آواز آ رہی. ہم کہاں سوچیں گے کہ بھائی گانا شادی میں ہوگا، گانا کہیں ڈی جے میں ہوگا، گانا کہیں ریسٹوران میں ہوگا. خانہ کا وہ تو کہیے کہ کربلا نجف میں موبائل رکھ لیے جاتے ہیں حرم کے باہر، ورنہ تو وہاں بھی آپ یہ تماشے دیکھیں گے. مگر یہ بہت اہم گناہ. صرف ایک جملہ میں نے کہا کہ شیطان نے کیوں یہ کہا کہ یہ میری اذان ہے اور اذان کی آواز کان میں آتی ہے تو بعض اوقات مومن جو ویسے ریگولر نمازی نہیں ہے پھر بھی چلا جاتا ہے مسجد کی طرف.
یہ میری اذان ہے، کیوں کہا شیطان؟ اور صرف ایک جملہ کہتے کہتے 4 جملے کہہ گیا، بس یہ لاسٹ جملہ، اور یہ بھی رپلائی ہے اس سوال کا کہ جب رسول اللہ نے کہا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ولکن ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یجوسانہ، بچہ تو ہر ایک پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر، تو یہ یزید کیا بائی برتھ یزید تھا؟ تو پھر اس کا قصور کیا ہوا؟ یا اللہ نے اسے بھی جسٹ لائک ایوری نیو بورن بیبی پاک اور پاکیزہ پیدا کیا، بعد میں کسی چیز نے یزید کو یزید بنایا۔ اب آپ جا کے یزید کی لائف ہسٹری پڑھیے، یہ 3ری دفعہ یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں اس اشرے میں۔ یزید کو سمجھنا ہے تو تھوڑا یزید بن کے سوچنا پڑے گا، یزید کو کس لیے یزید بنایا؟ اب جو لوگ کل نہیں آئیں گے یا ریمیننگ مجالس میں نہیں آئیں گے ان کے لیے بس ایک جملہ کہوں، جو آئیں گے تو ذرا اس کو ایکسپلین کروں گا۔ یزید کو گانے نے یزید بنایا ہے، گانے نے، بس اس سے زیادہ بات نہیں۔ اور یہی وجہ، یا یہ بھی ایک ریزن، کیا جملے وہ کہتا ہے پکار پکار کے، کہتا ہے کہ اے میری سنگر گاؤ گاؤ اور گاؤ، زیادہ گانا گاؤ، اس لیے کہ میرے کان بہت نجس ہو گئے، اس کو پاک کرنا ضروری۔ اب جب کوئی چیز نجس ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، کوئی چیز پانی سے پاک ہوتی اور کوئی چیز مثلا سورج سے پاک ہوتی، اور کوئی چیز ایسی ہے کہ مثلا انقلاب سے پاک ہوتی ہے، اور استحالہ سے پاک ہوتی ہے، جو جیلیٹین آپ کے بچے ہر وقت سوال کرتے ہیں، تو پاک کرنے کے ڈیفرنٹ طریقے۔ وہ کہہ رہا ہے میرا کان نجس ہو گیا ہے، کان کو پاک کرنے کے لیے گانا چاہیے، یہ ہے وہ کلیننگ ایجنٹ، یہ ہے وہ سوپ یا لوشن یا جو بھی کہیے جس سے کان پاک ہوگا، کیونکہ مؤذن نے اذان دے دے کے میرے کانوں کو نجس کر دیا۔ اتنی اذان میرے کان میں آتی ہے کہ میرے کان اذان سن کے نجس ہو گئے ہیں، اور نجس ہو گئے، یہ دیکھیے ایک اسٹیپ۔ اب پاک کرنے کا طریقہ ہے کہ گانے کی آواز میں، یہ بالکل وہی شیطان والی حدیث نہیں کہ اے خدا تیری کال ہوگی اذان اور میری کال ہوگی گانا۔ ہمارے یہاں جو ایک اصول ہے، بات بہت پھیل رہی ہے اور میں ڈر رہا ہوں، اس لیے میں نے بس بات یہیں پہ انکمپلیٹ چھوڑ دی، لیکن ایک اصول ہے نا کہ اگر کوئی آدمی کبھی بہت گناہ کرے، کافی عرصے گانے وانے بہت سنے ہیں، اب وہ توبہ کرے، گناہ معاف تو ہے، لیکن بیٹر یہ کہ قرآن، دعائیں، یہ سب کے ذریعے اپنی پیورٹی کو بڑھائے۔ یزید بالکل اس کا الٹا جملہ کہہ رہا ہے، کیونکہ یزید کو یزید بنانے میں سب سے بڑا حصہ اس گانے کا، جو آج مومن کے گھر تک میں اس طرح ہے کہ نہیں سننا پھر بھی آپ کو زبردستی سننا پڑے گا، اتنا یہ وائڈلی اسپریڈ گناہ جو یزید کو یزید بنا رہا۔ خالی یزید پہ لعنت کرنا انف نہیں ہے، وہ بھی ضروری، مگر یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئی وہ کام ہم سے نہ ہو مسٹیک۔ کون یزید اتنا ظالم بن گیا؟ یہ 2 دن پہلے جو میں نے مصائب پڑھے، مصائب نہیں ریپیٹ کر رہا ہوں، کہ مسجد میں نمازی کو بھی بلا رہا تو نہ ہتکڑی کاٹتا ہے، نہ بیڑی کاٹتا ہے، نہ گلے کا توق اتارتا، جو اتنا ظالم بن گیا کہ دربار میں محمد کی نواسیاں، زینب کبریٰ سفید بالوں سے چہرہ چھپائے ہوئے، دیکھ رہا ہے کہ بچیاں ہیں، دیکھ رہا ہے کہ بوڑھی عورتیں، مگر وہ شراب میں اور شطرنج کھیلنے میں اتنا زیادہ محو ہے کہ زینب کبریٰ کھڑے کھڑے تھک گئے، گھٹنے درد کرنے لگے اس زینب کبریٰ کے جس نے پوری شام غریبہ لٹے ہوئے قافلہ پوری رات زینب نے پہرا دیا۔ لیکن کربلا سے شام آتے آتے زینب نے کتنے سخت امتحان دیے۔ زینب اونٹ سے بھی گری ہے بچوں کو بچانے کے لیے، زینب نے چہرے پہ کوڑا بھی کھایا ہے اپنی چادر کو بچانے کے لیے، زینب نے بازار شام میں شامی عورتوں کے پتھر بھی برداشت کیے ہیں جو چھت پہ پتھر لے کے بیٹھے ہیں اور اس قافلے پہ پتھر پھینک رہے ہیں۔ بہت کمزور ہو گئی ہے علی کی بیٹی، فاتح خیبر کی بیٹی۔ دیکھیے یہ جملہ وہی ہے نا جو مولا نے کہا تھا
21 رمضان کو یا 20 رمضان کی رات کو یہی کہا تھا نا سلونی سوال کرو، لیکن دیکھو آج سوال ذرا شارٹ کرنا، تمہارے مولا کے بدن میں طاقت نہیں ہے۔ یہ وہ علی کہہ رہا ہے جو فاتح خیبر تھا، خیبر کا دروازہ اکھیڑ لیا، آج کہہ رہا ہے کہ میں اتنا کمزور ہوں۔ یہ وہ زینب ہے جو شام غریبہ ساری رات جلے ہوئے خیمے کی لکڑی اٹھا کر قافلے کی حفاظت کر رہی ہے، مگر دربار شام میں آتے آتے اتنی کمزور ہو گئی کہ گھٹنے درد کرنے لگے۔ دربار میں ایک بھی غیرت مند نوجوان نہیں ہے جو کھڑا ہو کر کہے کہ اے محمد کی بیٹیوں، ہم جوان ہیں، ہمارا کیا ہے، ہم کھڑے ہو جائیں گے، تم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ یزید منع کر دیتا، وہ بات کا تھا، کسی نے کہا یہ نہیں کہا، ایک آدمی ہم کو نظر نہیں آیا، مگر زینب ہے، یہ سارے مصائب کو برداشت کیا کس ہمت کے ساتھ۔ ہاں بھئی یہ مصائب میں زینب اکیلی نہیں، کوئی زینب کو سپورٹ کرنے والا ہے، کوئی زینب کو سہارا دینے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ یہ وہ تاریخیں ہیں جب یہ سیدانیاں شام کے قید خانے میں دن اور رات گزار رہی ہیں۔ شام کا کلائمیٹ کیسا سخت ہوتا، گرمیوں کی گرمی بھی آپ دیکھیں، سردیوں کا جو کولڈ ویدر ہے وہ بھی آپ دیکھیں، اور قید خانہ ایسا ہے جس پہ کوئی چھت نہیں، گرمیاں ہو کہ سردیاں ہو، دن ہو کہ رات ہو، چمکنے والا سورج ہو کہ رات کو آدھی رات کو چلنے والی وہ بہت ہی ٹھنڈی ہوا ہو۔ زینب اسی میں اپنے لٹے ہوئے گھر کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے بیٹھی۔ البتہ اہل بیت کی مظلومیت ایسی، جو اہل بیت کو نہیں بھی جانتے وہ ان کی مظلومیت دیکھ کے ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یزید نے سب سے ظالم آدمی کو اہل بیت کی اس جیل کا سپروائزر بنایا تھا، فارسی میں جسے کہیں گے داروغہ۔ وہ شروع میں بہت ظالم تھا، جب اہل بیت کی یہ مظلومیت دیکھی آہستہ آہستہ اس کے دل میں سافٹ کارنر پیدا ہوا۔ پھر وہ وقت آیا کہ ایک طرح سے اہل بیت کی بہت کلوز ہو گئے۔ ایک دن وہ میرے مولا سجاد کے پاس آیا، باقی تو ساری بیویاں ہیں، ایک ہی تو مرد ہے۔ مولا کے پاس آیا، کہا فرزند رسول میں آپ لوگوں کا دشمن تھا، اب میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن دیکھیے مولا ایسا تو نہ کرے نا کہ آپ میرے پورے فیملی اور میرے پورے خاندان کے قتل کا انتظام کریں گے۔ ارے یزید کو اطلاع مل گئی میں بھی مارا جاؤں گا، میری ساری فیملی ماری جائے گی۔ سجاد نے حیرت سے دیکھا، کہا کہ اے داروغہ زندان، یہ تو کیا کہہ رہا ہے، تجھے کیا کمپلین ہے؟ کہا مولا جتنا میری اتھارٹی ہے میں آپ لوگوں کو لینینسی کے ساتھ رکھ رہا ہوں، لیکن آپ کی فیملی کی کوئی عورت آدھی رات کو قید خانے سے باہر سڑک پہ بیٹھ جاتی اور ساری رات ماتم کرتی ہیں۔ اگر یزید کو یہ پتہ چل گیا تو یزید تو میرے ساری فیملی کو قتل کر دے گا۔ سجاد نے کہا ایک بات بتا، روز آنا شام کو جب سن سیٹ ہوتا ہے اور تو جاتا ہے اپنے ہاتھ سے لاک کر کے جاتا ہے، جب صبح کو واپس آتا ہے اپنے ہاتھ سے ان لاک کرتا ہے اس قید خانے کو، کیا یہ قید خانہ رات کو کھلا ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو لاک ہوتا ہے۔ کہا جب لاک ہوتا ہے تو اس قید خانے سے کوئی بی بی باہر کیسے جائے گی؟ کہا کہ یہ تو آپ نے صحیح کہا۔ مولا نے کہا تجھے آخر یہ ڈاؤٹ کیسے آیا کہ وہ امنگ اور سیلف کوئی بیوی ہیں جو باہر جاتی ہیں؟ عجیب جواب دیا۔ کہا کہ یہ شک مجھے اس لیے ہوا کہ ایک تو ان کی ڈریسنگ بالکل وہی ہے جو آپ کے گھرانے کی ڈریسنگ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ماتم بھی وہی ہے، کبھی کہتی ہے ہائے میرا حسین، کبھی کہتی ہے ہائے میرا عباس، کبھی کہتی ہے ہائے میرا اکبر، جو سارا دن میں آپ کی فیملی سے ماتم سنتا ہوں وہی آدھی رات کو وہ کہتی ہیں۔ مولا نے کہا اچھا اب اگر وہ بی بی نظر آئے تو مجھے لے جانا۔ مولا واپس آئے قید خانے میں۔ زینب کبریٰ سجاد کی سب سے بڑی ظاہری پروٹیکٹر، عصر عاشور حسین نے سجاد کو زینب کی کسٹڈی میں دیا تو زینب گھبرا گئی، سجاد یہ اتنی دیر تجھ سے بات کر رہا تھا، کیا پرابلم ہے؟ کہا نہیں پھوپھی اماں پرابلم نہیں ہے، یہ بات۔ زینب نے سنا، کہا کوئی بی بی میرے گھر کا ماتم کرتی ہے؟ سجاد بیٹا اب اگر وہ نظر آئے تو مجھے بھی لے جانا۔ اسی رات کو مڈ نائٹ
وہ آیا سپروائزر یا دروغہ، آنے کے بعد کہا مولا دیکھیے آج بھی وہ سڑک کے کنارے قید خانے کے باہر وہ بی بی بیٹھی ہیں، چلے مولا چلے، لیکن آواز دی پھوپھی اماں آئیے، آپ نے کہا تھا نا چلے میرے ساتھ۔ مولا سجاد امام وقت ہیں، جانتے بھی ہیں کہ سب کیا ہے، اسی لیے باہر گئے، اس دروغہ کو ایک کونے میں بہت دور لے گئے۔ زینب آگے بڑھی، زینب نے دیکھا واقعا بات تو صحیح ہے، بالکل ہمارا جیسا ابا و لباس پہنے ایک بی بی زمین پہ بیٹھی ہیں اور وہی ماتم کر رہی، کبھی اصغر کو یاد کر رہی، کبھی اکبر کا ماتم کر رہی، کبھی قاسم کے بدن کے ٹکڑوں کا تذکرہ کر رہی، کبھی حسین کے پامال لاشے پہ آنسو بہا رہی۔ زینب آگے بڑھی، قریب آئیں، پہلا جملہ کہا کہ اے بی بی پہلے تو میں علی کی بیٹی آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں، میرے گھر کا ماتم کسی نے نہیں کیا ہے، آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے لٹے گھر کا ماتم کیا۔ اور پھر ایک سوال ہے، آپ ہیں کون؟ اپنا انٹروڈکشن تو کرا دیجئے۔ بس ایک مرتبہ نقاب کے پیچھے سے بی بی کی آواز آئی، اور کیا آواز آئی؟ زینب اگر میں اس گھر کا ماتم نہ کروں تو کون کرے گا؟ زینب نے کہا بی بی آپ کی آواز سنی بھی لگ رہی ہے، آپ کی آواز پہچانی جا رہی ہے، یہ آواز میں نے پہلے بھی سنی ہے، للہ ذرا چہرے سے نقاب ہٹائیے، کوئی نامحرم نہیں ہے، ذرا مجھے بتائیے تو۔ اب جو بی بی نے ذرا سی نقاب ہٹائی، زینب نے دیکھا میرے سامنے میری ماں فاطمہ زہرا زمین پہ بیٹھی بھی ماتم کر رہی اور کہہ رہی ہے زینب بیٹی گھبرانا نہیں، میں کربلا سے کوفہ تیرے ساتھ گئی تھی، کوفے سے شام تیرے ساتھ آئی ہوں، بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے زینب کوئی تیرا ساتھ دے کہ نہ دے، تیری ماں فاطمہ ہر منزل پہ تیرے ساتھ ہو۔ اجرکم اللہ، خدا بندہ شریکت الحسین ام المصائب زینب کبریٰ کے اس امتحان کا واسطہ، جو مومنین اور مومنات اس وقت گریہ کر رہے ہیں، ان کے اس گریہ کا واسطہ ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، دنیا بھر کے صاحبان ایمان کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔